أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ جی بچوں، آج ہم سورۃ عنکبوت پڑھیں گے۔ آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور آیات کے حوالے سے اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے جی سورۃ عنکبوت مکی صورت ہے۔ اس میں 69 یعنی کہ 69 آیات ہیں، 21ویں 22ویں پارے میں ہیں اور اس کے 7 رکوع ہیں۔ یہاں پہ ہم ہیڈنگ دیں گے وجہ تسمیہ۔ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ اس سورت کی آیت 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اس لیے اس سورت کا نام سورت عنکبوت ہے۔ آگے جی زمانہ نزول۔ سورت عنکبوت مکی صورت ہے۔ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شدید ترین مخالفت کر رہے تھے۔ آگے جی سورت عنکبوت کا خلاصہ۔ سورت عنکبوت کا خلاصہ کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوم مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ جی بچوں، مضامین اس میں آپ پہلے ہیڈنگ دیں گے مشرکین مکہ کی سخت مخالفت۔ سورت عنکبوت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید ترین مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے اپنی قوم میں اعلیٰ صفات اور پاکیزہ بلند کردار کی وجہ سے نہایت مقبول تھے، لیکن جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گھڑنا شروع کر دیں۔ یہ باتیں سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج ہوتا، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اس راہ حق میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے رویے کا دکھ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ نہیں بچوں، یہاں پہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور صبر کی تلقین۔ مشرکین نے نہ صرف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا بلکہ دوسرے مسلمان بھی ان کی زیادتیوں سے محفوظ نہ تھے۔ ظلم اور تشدد کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت، ان کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے سورۃ عنکبوت نازل فرمائی، جن میں مسلمانوں کو صبر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس صورت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی ثابت قدمی، ابراہیم علیہ السلام کی لازوال قربانیاں، حضرت لوط علیہ السلام کا قوم کی مخالفت پر صبر۔ اور یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے جی عبادت الہی کا حکم۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ظلم و ستم کے اس دور میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کیجیے
جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، اور یقیناً اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اگلی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے جی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کوشش کا انعام۔ سورۃ آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ ضرور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ آگے جی، علمی اور عملی نکات۔ سورۃ عنکبوت کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ یہاں پہ دیں گے، سچے اور جھوٹے کی تفریق۔ ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے پر ہم چھوڑ دیے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا اور سچے اور جھوٹے لوگوں کو الگ الگ کر کے رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگ خیال کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، پھر اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ضرور ظاہر کرے گا جھوٹوں کو۔ جی، یہاں پہ ہیڈنگ ہم دیں گے، اللہ بے نیاز ہے۔ جو دین کے کام کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے یعنی اجر و ثواب کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، یقیناً اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے، شرک کرنے والے کی مثال۔ شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے کو اپنا سہارا بنایا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار بنا رکھا ہے، مکڑی کی مثال جیسی ہے اس نے ایک گھر بنایا، اور سب گھروں سے کمزور گھر یقیناً مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ آگیا جی، بہت بڑی نیکی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہجرت کرنا ایک بڑی نیکی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی، تمام مخلوقات کا رازق۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رازق ہے، چنانچہ ہمیں رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھنی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق عطا فرماتا ہے، اور تمہیں بھی، اور خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آگے ہیڈنگ ہے جی، مشکل کشا صرف اللہ۔ ہمیں مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، اور مشکل سے نکلنے پر اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے دین خالص کرتے ہوئے، تو جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات عطا فرماتا ہے تو اسی وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 65۔ جی بچوں، یہ تھی آج کی ہماری ریڈنگ، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔